شیاطین کو اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیاطین کو اور سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا منادی، ندا دینے والا پکارتا ہے، آواز دیتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے، خیر کا کام کرنے والے، آگے بڑھ، آگے بڑھ، نیکی کر۔ اور اے برائی کرنے والے، اے برائی کرنے والے، بس کر، رک جا، باز آ جا۔ اور پھر بہت سے گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ حدیث ہے، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ کے نبی کی بات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غور سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو اور سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ اس کے اثرات ہیں کہ مسجد بھر گئی، شیاطین قید ہو گئے، اب مسجد کی طرف آنا آسان ہو گیا۔ اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ اور اللہ کی طرف سے ایک منادی، پکارنے والا، یہ پکارتا ہے، یہ آواز دیتا ہے، او نیکی کرنے والے، آگے بڑھ، قدم بڑھا، یعنی نیکی کے کام میں اور ہمت دکھا اور زیادہ کر۔ اور اے برائی کرنے والے، بس کر، رک جا، باز آ جا۔ اور پھر بہت سے گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو بھائی دیکھو، یہ بڑا قیمتی مہینہ آیا ہے اور چلا جائے گا۔ ایک روزہ گیا، اسی طرح سارے روزے نکل جانے۔ سب نیت کرو اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ۔ کیسے بنے گا؟ ایک آسان سا نسخہ بتاؤں آپ کو۔ نظام الاوقات بنا لیں سب۔ کیا بنا لیں؟ نظام الاوقات۔ اس رمضان میں مجھے وقت کیسے گزارنا ہے؟ یہ میرا سونے کا وقت، یہ میرا اٹھنے کا وقت، یہ نماز کا وقت، یہ قرآن کا وقت، یہ مسجد کا وقت، دکان، دفتر، کاروبار، بقدر ضرورت، ضرورت کے لیے، بقدر ضرورت، کم سے کم۔ اس رمضان میں مجھے اتنے قرآن ختم کرنے۔ ایک قرآن تو آخری درجہ ہے۔ اب آج ایک روزہ چلا گیا، اب اگر آج ایک سپارہ ہم نے نہیں پڑھا نا، اوہو، یہ بہت بڑا نقصان کیا ہم نے کہ رمضان میں بھی ہمارا قرآن نہیں کھلا۔ ایک قرآن تو کم از کم درجہ ہے۔ 5 قرآن پڑھے رمضان میں، 8 پڑھے، 3 پڑھے، 2 پڑھے، آخری درجہ کیا؟ آخری درجہ، آخری درجہ۔ جسے کہتے ہیں نا فلاں تو کم سے کم تنخواہ بیچارے کی 1500 ہی ہے، 15,000 ہی ہے۔ یہ آخری درجہ ہے کہ ایک قرآن ذکر کرنا ہے۔ سحری میں، افطاری میں اتنی دیر دعا مانگنی ہے۔ صبح تہجد میں، سحری میں سب اٹھ رہے ہیں تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھ لیں۔ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ لو بھائی۔ کم از کم 10 منٹ دعا مانگ لیں۔ افطار، اب افطاری کی ہے، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے افطاری میں کتنی دیر دعا مانگی؟ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہماری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور افطاری کا وقت کس چیز کا ہے؟ اللہ سے مانگنے کا ہے۔
گھر میں اپنی مستورات کو سمجھائیں کہ نظام بناؤ. افطاری سے 15-20 منٹ پہلے سب فارغ ہو کے دسترخوان پہ بیٹھ کے دعا میں لگ جائیں. سحری میں 15-20 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں, سب دعا میں لگ جائیں. تو بڑا قیمتی مہینہ ہے بھائی, آیا ہے اور چلا جائے گا. اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ ایام معدودات, چند گنتی کے تو دن ہیں. جب رمضان ذرا بھاری سے لگنا شروع ہو نا تو اس آیت کو یاد کرو. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ہے؟ چند گنتی کے تو دن ہیں, گنتی کے دن ہیں. بڑا قیمتی مہینہ ہے. رمضان اگلے سال بھی آئے گا, ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے. تو سب نیت کرو اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ, اور دعا مانگے اللہ میں اس رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما. اور ترتیب بنائیں. کیا کریں؟ 3 کام. نیت کریں کہ رمضان کو قیمتی بنانا ہے, دعا مانگیں اے اللہ ہمیں اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اور تیسری بات کیا کریں؟ ترتیب بنا لیں. ترتیب بنا لیں, طے کر لیں اس رمضان میں میں نے وقت کیسے گزارنا ہے. وقت ضائع نہ کریں. یہ موبائل کو رمضان میں بند کر دے. موبائل کو رمضان میں کیا کر دے بھائی؟ استعمال کرنا ضرورت کا. سادہ موبائل رکھ لو, بلا وجہ کھولے, بلا وجہ کھول رہے. آج اپنے آپ سے پوچھو, آج آپ نے قرآن کتنی دفعہ کھولا اور آج آپ نے موبائل کتنی دفعہ کھولا؟ آج آپ کا قرآن پہ کتنا وقت گزرا اور آج آپ کا موبائل پہ کتنا وقت گزرا ہے؟ اپنا محاسبہ کریں. اپنے بچوں کو سمجھائیں. گھر میں سارے بچوں کو لے کے بیٹھو. گھر میں جا کے بچوں کو سب کو بٹھاؤ, بہوؤں کو بٹھاؤ, بیٹیوں کو بٹھاؤ, بچوں کو بٹھاؤ. سب سے طے کرواؤ کہ بھی اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے. وقت ضائع نہیں کرنا ہے. اتنے بجے سونا ہے, اتنے بجے اٹھنا ہے. یہ قرآن کا وقت, یہ نماز کا وقت, یہ مسجد کا وقت, یہ ذکر کا وقت, یہ دعا کا وقت. سحری افطاری ورچی کھانے کا جو کام ہے یہ مستورات تقسیم کریں. برتن کو کس نے دھونے, افطاری کس نے بنانی ہے, دسترخوان کس نے لگانا ہے, طے کریں, نظام الاوقات بنائیں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا. قریب تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بات فرمائی, رمضان کی اہمیت بٹھائی, رمضان کا شوق دلایا. اب رمضان کی آمد ہے. 7 باتیں بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان سے متعلق 7 باتیں بتائیں. یہ 7 باتیں ہر گھر میں اس کے تذکرے ہوں, بچوں کی زبانوں پر, بوڑھوں کی زبانوں پر, مجلسوں میں بیٹھیں, صبح سیر کر رہے ہیں, دوستوں میں بیٹھیں, یہ باتیں کریں. یہ 7 باتیں اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمائی رمضان سے پہلے. ہاں, پہلی بات فرمائی کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, یہ برکت والا مہینہ ہے. برکتیں سمیٹو, برکتیں. ہاں, گھر بنیں گے برکتوں سے, مسئلے حل ہوں گے برکتوں سے, پریشانیاں ختم ہوں گی برکتوں سے, پیسوں سے نہیں. یہ پیسے کمانے کا مہینہ نہیں ہے, پیسے جمع کرنے کا مہینہ نہیں ہے, یہ برکتیں سمیٹنے کا ہے. برکت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. بکری 1-2 بچے دیتی ہے, کتیا 8-10 بچے دیتی ہے. ریوڑ کس کے نظر آتے؟ ریوڑ. ہاں, بکری میں برکت ہے, بکریوں میں برکت ہے. برکتیں سمیٹنے کا مہینہ آ رہا ہے. دوسری بات فرمائی, حق تعالی شانو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جب اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو بندوں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. اب کتنی عجیب بات ہے, اللہ تو بندوں کی طرف متوجہ ہوں اور بندے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں. آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ کو وہ توجہ نہ دے, آپ کسی سے بات کریں اور وہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہو. تیسری بات فرمائی, حق تعالی شانو اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں. عام رحمتیں پورے سال ہیں, رمضان میں خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, خاص رحمتیں. ان رحمتوں سے اپنا اپنا حصہ لے لو, اپنا حصہ لے لو. ہاں, اپنا حصہ لے لو بھائی. نہر میں پانی ہوتا ہے, ہر آدمی اپنے برتن کے حساب سے پانی بھر لیتا ہے. جس کا چھوٹا برتن ہوتا ہے پانی بھی تھوڑا ملتا ہے, جس کا برتن کا ڈھکن بند ہوتا ہے اسے قطرہ بھی نہیں ملتا ہے. تو رحمتیں ہیں اللہ کی خاص رمضان میں, اپنا حصہ لو اس سے. چوتھی بات فرمائی, حق تعالی شانو بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں.
इंसान से बड़ी गलतियां हैं, कमियां, कोताहियां, कहीं देखने में, कहीं बोलने में, कहीं सुनने में, कहीं कमाने में, कहीं खर्च करने में गलतियां हो रही हैं। अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। रमज़ान का महीना किस लिए? माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो अल्लाह से, अल्लाह माफ़ कर देंगे। ये माफ़ी मांगने का महीना। इसलिए शब कदर में क्या दुआ सिखाई? ये नहीं कि मैंने बड़े रोज़े रखे, बड़ी तरावी पढ़ी है, बड़ी तहज्जुद पढ़ी है, बड़ी नफलें पढ़ी हैं, बड़ा इत्काफ़ किया है, बड़े सदक़े किए हैं, अल्लाह कबूल फरमा। नहीं नहीं, शब कदर में क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद फरमाता है, मुझे माफ़ कर दे। बस माफ़ी मांगो भाई, अल्लाह को बंदे का माफ़ी मांगना बहुत पसंद है। पांचवी बात फरमाई, हक ताला शानू बंदों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। ये महीना किसका है? मांगने का, मांगने का। हम सब मोहताज हैं, सबकी ज़रूरतें, सबकी परेशानियाँ, सबके हालात हैं, घरेलू मसले, कारोबारी मसले, मुल्क के मसले, आवाम के मसले, हुक्मरानों के मसले, मसाइल, मुसलमानों के कितने हालात पूरी दुनिया में। अब इन सारे मसलों को हल करने वाला कौन है? अल्लाह है। खुशियाँ देने वाला अल्लाह है, परेशानियों से बचाने वाला अल्लाह है, आई मुसीबतों को निकालने वाला अल्लाह है। तो किससे मांगो? सहरी का वक़्त किस लिए है? मांगो अल्लाह से, मांगो अल्लाह से। अफ्तारी का वक़्त किस लिए है? मांगो अल्लाह से। ये अफ्तार पार्टियाँ नहीं होनी चाहिए, ये सब दो नंबरी है। कोई अफ्तार पार्टियाँ नहीं भाई। अफ्तारी करवाओ किन को? जिन्हें कोई नहीं खिलाता, और इज्जत से खिलाओ, लाइन में लगवा के नहीं, सड़कों पे जमा करके नहीं, इज्जत से खिलाओ लोगों को जिन्हें कोई नहीं खिलाता, जिनके घर में खाने को नहीं है। इज्जत से घरों में राशन पहुँचाओ और अपनी सादत समझ के पहुँचाओ, और उनका एहसान समझो कि आपसे ले लिया। अपना एहसान समझ के नहीं, ये कहकर नहीं अगे तो नामी हो, नहीं नहीं, इज्जत से दो लोगों को। ये अफ्तार पार्टियों का महीना नहीं है, ये तो अदले के बदले हो रहे होते हैं। उसने अफ्तारी की, मैं भी अफ्तारी कराऊं, उसने ये बनाया था, मैं भी बनाऊं। नहीं 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 नहीं, अफ्तारी का वक़्त किस लिए? मांगो अल्लाह से। हर घर में फिजा बने। मस्तूरात को समझाओ कि भाई अफ्तारी जो है ना, असर से पहले कर लो जो करना है, असर के बाद कुरान पढ़ो, जिक्र करो। अफ्तारी से 15-20 मिनट पहले सब दस्तरखान बैठ के दुआ मांगो, दुआ मांगो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह खुश होते। अर्श उठाने वाले फरिश्तों से अल्लाह फरमाते हैं जब रमज़ान का महीना शुरू होता है कि अपनी अपनी इबादत छोड़ दो, अब तुम्हारा एक ही काम है कि रोज़ेदारों की दुआओं पर आमीन कहते रहो। ये मांगने का महीना आ रहा है, मांगो अल्लाह से, मांगो अल्लाह से। एक अल्लाह की ज़ात है जिससे मांगो तो खुश होता है, ना मांगो तो नाराज़ होता है। खजाने भरे पड़े हैं, वो सखी है, वो करीम है, वो जवाद है। छठी बात फरमाई, हक ताला शानुहु फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे दिन में रोज़ा रखते हैं, रात को मेरे सामने क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, मेरे सामने हाथ फैलाते हैं। गर्मी है, रोज़ा रखा हुआ है, और दिन लंबा है, रोज़ा रखा हुआ है, भूख लगी हुई है, रोज़ा रखा हुआ है, खाना सामने, पानी सामने, नहीं पीता है, कोई देख नहीं रहा, मेरा डर है। अल्लाह बंदो फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे रोज़े रख रहे हैं, मेरे सामने रात को क़याम करते हैं। सातवीं बात फरमाई, हक ताला शानुहु तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं रमज़ान में, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ना। ये कहते हैं ना सीज़न आ रहा है, तो दीनदारों का, ईमान वालों का रमज़ान क्या आ रहा है? ये नेकियों का सीज़न, कुरान का सीज़न। ये रमज़ान और कुरान इसकी ख़ास मुनासबत है। जिब्रील अलैहिस्सलाम रमज़ान शरीफ में आते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कुरान का दौर फरमाते थे। हमारे घरों में फ़िज़ा बने, बच्चे बच्चियाँ मुकाबला हो, इतने सिपारे पढ़े मैं इतने पढ़ूँ, इतने नफिल पढ़े मैं इतने पढ़ूँ, उसने इतनी तस्बीह करी मैं इतनी तस्बीह करूँ। ये रमज़ान तनाफुस, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। ये पैसे कमाने का नहीं, ये बाज़ारों का नहीं, ये मोबाइल का नहीं। ये रमज़ान के महीने में मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करें, टीवी बंद करें, टीवी बंद करें। ये टीवी का नहीं है, मोबाइल का नहीं है, सैर सपाटों का नहीं है, खेल तमाशों का नहीं है, फंक्शनों का, तकरीबात का नहीं है, अफ्तार पार्टियों का नहीं है। ये अमल का महीना, अमल का महीना। ये 7 बातें फरमाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त लहजा हो गया आपका, आपकी अल्फाज में शिद्दत आ गई, सख्ती आ गई। आपने फरमाया, बदनसीब है वो शख्स, बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। रमज़ान जैसा महीना आया, अपनी बरकतों समेत, अपनी खैरों समेत, अपनी रहमतों समेत,
اور اس نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور رمضان میں بھی اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئی، اس نے رمضان میں بھی گناہوں کو نہ چھوڑا، اس نے رمضان میں بھی برائیوں کو نہ چھوڑا، رمضان میں بھی مسیح میں نظر نہ آیا، رمضان میں بھی جھوٹ نہ چھوڑا، رمضان میں بھی بے حیا برائی کو اور ماں باپ کی نافرمانی کو نہ چھوڑا، بھائی بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، اور پتہ نہیں کس کس کا آخری مہینہ ہے، پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے، کتنے پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہوں گے، اور کتنے اس رمضان میں ہوں گے اور اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کس کا آخری ہے۔ رمضان اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو سب نیت کرو بھئی اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے، انشاءاللہ اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے۔ ایک کام کر لے رمضان قیمتی بنانے کے لیے، نظام الاوقات بنا لے، گھر میں سب کا نظام الاوقات بنائیں، بچے بچیاں ابا دادا پوت سب نظام الاوقات بنائیں، یہ سونے کا وقت، یہ اٹھنے کا وقت، یہ نماز کا وقت، یہ قرآن کا وقت، یہ ذکر کا وقت، یہ دعا کا وقت، یہ تعلیم کا وقت، اور یہ دکان مرد ہیں یہ